سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میں نے بتایا کہ محرم الحرام کا سن اور مہینہ میں نے ساری بات کی. یہ ہمارا سال ہے ہجری. میں نے کہا اس میں کئی باتیں قابل اعتراض قرآن حدیث کے خلاف ہوتی ہیں. ان میں ایک یہ کہ صحابہ کرام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جاتا ہے. کسی اپنی ایمان کی خیر مناؤ. جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، عبد الرحمن، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سیدہ ختیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سب محترم ہستی ہیں. انسان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے ان میں سے کسی کے متعلق بات کرتے ہوئے. اور ان کے آپس میں بڑے پیار محبت ہے. ساری بات کی بنیادی ٹسل نفرت پر رکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں دشمنی. غلط. بازار میں 2 کتابیں مل رہی ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی رشتہ داریاں. میں نے بتایا پیچھے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان کے دور میں چیف جسٹس تھے. اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوئیں، ابوبکر صدیق نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ تمہاری کرو. اور جب وفات ہوئی تو کہا علی جنازہ پڑھو. کہا آپ کی بیوی ہے، جنازہ پڑھاؤ. کہنے کہ بیوی میری ہے لیکن مسلمانوں کے امیر خلیفہ آپ ہیں، لہذا آپ جنازہ پڑھائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور میری بیوی کا. خلیفہ تم بلا فصل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا. اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادیاں کی. بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے مبارک دیے. ابوبکر نام کیا رکھا؟ علی کہتا ہے ابوبکر. دوسرا بیٹا عمر، تیسرا عثمان. یہ نام رکھے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، علی سے رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ کہتے ہیں ابوبکر. میں نے پوچھا ابوبکر کے بعد ابو علی کون افضل ہے؟ کہتے ہیں عمر. بڑا پیار تھا اور بہت محبت. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے پیدا ہونے والی عمر کو دی تھی نکاح میں. عمر داماد ہے علی کا رضی اللہ تعالیٰ. اور جب ایران فتح ہوا، شہزادی آئی شہر بانو لونڈی بن کر. اب سب کا خیال تھا کہ ہمیں ملے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا یہ شہزادی ہے، یہ صرف حسین بن علی کے قابل ہے رضی اللہ، یہ میں حسین کے ساتھ اس کا نکاح پڑھاتا ہوں. کون بتائے گا یہ بات؟ تو میں بتا رہا تھا کہ ان کی اتنی آپس میں محبت تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا تھا رضی اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگو فاطمہ کا. ابوبکر صدیق نے کہا تھا باقی خرچے کی فکر نہ کر، میں کروں گا. جا کے جب بات کی علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ نے کہا ابوبکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ. اور ان کے سامنے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا علی سے رضی اللہ تعالیٰ. اور خرچہ ابوبکر صدیق نے کیا رضی اللہ. ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے، میں بتا رہا ہوں کہ ان کے آپس میں محبتیں کتنی. ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ابو لہب کی بیٹی سے میں شادی کرتا ہوں. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو علی شادی کرنا چاہتا ہے. ابو جہل کی لڑکی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خطبہ دیا، فرمایا میں حلال کو حرام نہیں کرتا، شادی جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھے نہیں ہوں گی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس وقت یہ بات فرمائی تھی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو پریشان کیا میں محمد کو پریشان کیا. میں حلال کو حرام نہیں کرتا لیکن میں نہیں یہ برداشت کرتا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی
اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی ہوں. علی کو کہو جا کر کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے. اللہ کے دشمن کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے رسول کی بیٹی نہیں رہے گی. فاطمہ آئی بیٹی ہے میرے پاس، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پھر علی نے ارادہ بدل دیا، اور وہاں یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے کہا بلاؤ بکر کو، بلاؤ عمر کو، رشتہ مانگتے تھے علی کے لیے، بلاؤ ان کو. میں نے علی کا کیا دیکھا تھا؟ میں نے تمہارے کہنے پر رشتہ کیا، جاؤ علی کو. تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا میاں بیوی یا گھر کے، یہ دوسروں کو نہیں بلایا جاتا، اپنوں کو بلایا جاتا، اپنوں کو. جب رسول کی بیٹی کا مسئلہ بنا، ابو بکر عمر کو بلایا، کیونکہ نکاح میں بھی وہی پیش. کتنے تعلقات تھے، کتنے آپس کے اندر ان کے یہ سب سلسلے تھے. ٹسل ان کو اس سے، کیونکہ ساری بات کی بنیاد اس پر ہے. اگر ٹسل نکال دیا جائے سارا مذہب، ساری ہر شے ختم. اصل مسئلہ یہ ہے، ٹسل رہے گی مذہب زندہ رہے گا. تو بہرحال اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے. ہم نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزت